آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم سیکھیں گے موبائل کے تعلق سے کہ موبائل کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ موبائل کا مطلب ہے حرکت کرنا، منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آنا، نقل پذیر ہونے کو موبائل کہتے ہیں۔ پھر فون کا مطلب ہے آواز، ساؤنڈ، جبکہ ٹیلی فون کا مطلب ہے بات کرنے کا آلہ۔ تو جو پہل موبائل ہوتے تھے ان پر صرف بات ہوتی تھی، اس لیے انہیں ٹیلی فون کہا جائے تو بہتر ہے، جبکہ جو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اس پر صرف بات نہیں ہوتی بلکہ اور بھی کئی ایک سہولتیں دی جاتی ہیں اور ہم ان کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے پاس یہ بجلی برقی توانائی سے چلنے والا چھوٹا سا ڈبہ ہے، اسے ہم موبائل یا فون کہتے ہیں۔ تو پہل لوگ جس سے انسیت ہوتی وقت نکالتے اور اس سے بات چیت کرتے، یا گاؤں میں کسی جگہ پر شام کے وقت لوگ بیٹھتے اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے، یا کسی دور شہر میں رہتے تو انہیں یاد کرتے رہتے، یا جب کبھی کرایہ ہوتا تو پھر انہیں ملا جاتا۔ اور جو سمندر پار پردیس میں ہوتے تو انہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس جاتی، یا دل چاہتا کہ ان سے بات ہو لیکن بات نہ ہو پاتی۔ جبکہ اب موبائل کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہم بات کر سکتے ہیں اور اسکائپ، واٹس ایپ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ موبائل نے دوری کو ختم کر دیا ہے، موبائل نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے۔ اب پھر جب لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو بعض لوگ ابھی اٹھے نہیں ہوتے بستر سے، آنکھ کھلتی ہے ساتھ ہی موبائل ڈیٹا آن کر لیتے ہیں، دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو موبائل پر جب ڈیٹا آن کرتے ہیں تو واٹس ایپ پر، میسنجر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر مختلف طرح کی نوٹیفیکیشنز، اطلاعات موصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں کئی خوف پھیلانے والی، دہشت پھیلانے والی اور حیران کرنے والی اور کچھ نازیبا قسم کی نوٹیفیکیشنز ہوتی ہیں، اور ان ساری باتوں سے ہم اپنے ذہن کو صبح دن کے شروع میں ہی بھر لیتے ہیں، جبکہ چند ایک اطلاعات ایسی ہوں گی جو آپ کے فائدے کی ہوں گی۔ کرنا یہ ہے کہ جب ہم اٹھیں، دن کا آغاز ہمیں منہ ہاتھ دھونا ہے، دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ضروری سمجھیں تو پھر موبائل کا استعمال کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہم تازہ دم ہوتے ہیں اور دن کا آغاز ضروری کام سے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ہم جس بھی کام کو کریں وہ اچھے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے موبائل کا ضروری سمجھتے ہیں تو استعمال کرنا ہے دن کے آغاز میں۔ پھر جب لوگ ناشتہ کرنا شروع کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو موبائل ڈیٹا آن کر لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے موبائل چلتا رہتا ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ جو ہم
کھانا کھا رہے ہیں اس پر کن لوگوں نے محنت کی، کن ذرائع سے ہم تک پہنچا، کن وسائل سے ہم نے اسے حاصل کیا، اس کا شکر کرنا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا ہے کھانے سے۔ موبائل تو ہمارے پاس رہتا ہے، ہم اسے بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس عادت کو اگر ایسی آپ میں سے کسی کی عادت ہے تو اسے ترک کرنا ہے۔ پھر بعض لوگوں نے دو موبائل رکھے ہوتے ہیں، ایک موبائل بات کرنے کے لیے اور ایک موبائل ڈیٹا استعمال کرنے کے لیے وہ رکھتے ہیں۔ جب کوئی ضروری کال بھی آ جائے تو وہ ڈیٹا استعمال کرنا جاری رکھتے ہیں، اور متعلقہ شخص کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی اور کام میں مصروف ہے، کیونکہ یہ توجہ نہیں دے رہا، یا یہ کہہ رہا ہے آپ نے کیا کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتانا اس بات کو۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اس کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے۔ اور بعض لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ بھی ایک بری عادت ہے کہ آپ موبائل ڈیٹا یوز کرتے رہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اس اچھے دوست کو کھو بیٹھیں۔ ہمیں موبائل کا استعمال اس وقت جب کسی کی کال آئے تو نہیں کرنا، اور کسی نے جب آپ کو کال کی ہے تو کسی مقصد کے لیے کی ہے، آپ نے اسے وقت دینا ہے، اسے اچھا مشورہ دینا ہے، اس کی بات کو توجہ سے سننا ہے، آپ اس کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ پھر آپ نے ایسے بھی لمبے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، کانوں میں انہوں نے ٹوٹیاں ہینڈ فری یا بلوٹوتھ ہو سکتا ہے لگایا ہو، اور عادتاً آپ انہیں اس طرح چلتے دیکھتے ہوں گے۔ تو جن کی ایسی عادت ہوتی ہے انہیں اگر کوئی ملے تو ایک دم وہ غیر حاضری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ ایک دم کسی کو مناسب جواب دے نہیں پاتے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ گانے، خبریں اور مختلف طرح کی مشہورییں جو کچھ بھی آئے نیٹ پر، وہ ان سبھی کو دیکھتے ہیں اور ان سے اپنے ذہن کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک آپ کو سادہ سی گاؤں کی مثال دیتا ہوں کہ جب گاؤں میں لوگ چارہ لاتے ہیں تو وہ گٹھری میں چارہ لاتے ہیں، یا بھوسا جسے توڑی کہتے ہیں وہ لانی ہو تو وہ بھی ایک بار لاتے ہیں۔ کوئی ایسے نہیں کرتا کہ جیسے اس نے باجرہ، جوار، مکی رکھی ہو، اس کے اوپر کچھ بھوسا بھی رکھ لیں، پھر اسے جلانے کے لیے خشک سوکھا ایندھن مل جائے وہ بھی اوپر رکھ لے، اور پھر اسے چکنی مٹی دکھائی دے اور اسے بھی لپائی کے لیے رکھ لے، پھر اسے کچھ مکی چھلیاں دکھائی دیں اور انہیں بھی اس گٹھری میں رکھ لے، پھر اسے کچھ ٹہنیاں خشک کانٹوں والی باڑ لگانے کے لیے دکھائی دیں، انہیں بھی رکھ لیں، کچھ سوکھی گھاس وہ بھی دکھائی دے اسے بھی رکھ لے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ اس کا ذہن خراب ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ موبائل کا اس طرح استعمال کرتے ہیں، آپ انہیں چلتے پھرتے ہر وقت موبائل میں مصروف دیکھتے ہیں، ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے، ان کا ذہن صحیح طور پہ کام نہیں کرتا۔ اور سائنسدان، تجربہ کار لوگ کہتے ہیں تقریباً ان کا 30% ذہن نکارا ہو جاتا ہے۔ ہم نے
ذہن کا استعمال بہتر طور پہ کرنا ہے. کیسے کہ آپ کسی ایک دو تین بھی شعبے ہو سکتے ہیں، جو آپ کے شعبے ہیں آپ نے ان سے متعلقہ کوئی مووی دیکھنی ہے، وہ آپ کی ترقی کا باعث بنے گی. اگر آپ ہر پرکشش مووی ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کے ذہن پہ اتنا بوجھ ہو جائے گا کہ جیسے اس گٹھری کی طرح وہ سب کچھ مل جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہوگی. اسی طرح ذہن کا بھی حال ہو جائے گا اور آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. ایسے نہیں کرنا. موبائل کا مناسب اور ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے. پھر آپ نے جب کبھی اتفاق ہو، آپ بلکہ اس سے پہلے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض نوجوانوں کو آپ نے اکیلے میں یا موبائل کو دیکھ کر ہنستے دیکھا ہوگا. تو شروع میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے کہ آپ موبائل سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ آپ جب بھی موبائل کو آن کرتے ہیں آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے ان کی عادت ہو جاتی ہے، انہیں عجیب نہیں لگتا. اور جب وہ لیٹرین میں بھی جاتے ہیں ہنستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، اور گھر والے والدین ان کی اس عادت سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب اس نوجوان کا، اس لڑکے کا کیا کریں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح دیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے. تو جو ہنسی ہے یہ ایک قیمتی جذبہ ہے، اور اسے آپ نے اپنے جیسے انسان کے ساتھ بانٹنا ہے جو بدلے میں وہ بھی آپ کو ہنسی دے. اگر ایسا نہیں تو آپ نے اس چھوٹی سی الیکٹرانک ڈیوائس کے ساتھ آپ نے اپنی ہنسی خوشیوں کو بانٹنا نہیں شروع کر دینا. اگر ایسا کہیں گے تو آپ کے بارے میں لوگ، خاندان کے افراد منفی رائے رکھنا شروع کر دیں گے جو آپ کے وقار کو گرا دے گی. پھر جب لوگ کسی پروگرام میں، شادی بیاہ پر، سالگرہ پر جاتے ہیں یا جہاں پر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ مانگ کر ادھار موبائل لے کر جاتے ہیں. بعض لوگ قسطوں پر بھی موبائل لیتے ہیں. بعض لوگ میں نے سنا ہے سود پر پیسے لیتے ہیں اور وہ پھر اچھا موبائل لیتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، اسے وہ اچھا موبائل رکھنے کا کہہ لیں کہ دیوانہ تھا، اور اس نے قیمتی موبائل وہ رکھتا اور اس کا سود کا قرض 8 لاکھ تک پہنچ گیا. اور جب خاندان والوں کو، والدین کو پتا چلا تو وہ بیمار پڑ گئے. وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے سر پر جیسے کوئی اینٹ گر گئی ہے، اور اب ہم کیا کریں. پھر انہوں نے با اثر لوگوں کو ڈالا، اور تھانے والوں نے بھی شکر ہے ان کی مثبت طور پہ مدد کی، اور کافی سارا ان کا جو سود کا قرض تھا وہ کم کیا، اور کافی حد تک انہوں نے وہ سود کا قرض اتار دیا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا موبائل ہے اس سے ہمارا سٹیٹس، معیار زندگی بلند ہوتا ہے. اچھے کپڑے پہننے سے، اچھا موبائل رکھنے سے سٹیٹس، معیار زندگی بلند نہیں ہوتا. معیار زندگی بلند ہوتا ہے آپ کی تعلیمی قابلیت سے، علم سے، ہنر سے، فن سے، اچھی صفات سے. صفات ہوتی اچھی ہیں، اور اقدار سے آپ کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے. اور
اسٹیٹس، معیار زندگی وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں لوگ اپنے دلوں میں رائے رکھتے ہیں، وہ آپ کا معیار زندگی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے میرے پاس یہ موبائل ہے، یہ کیو موبائل ہے، یہ Z9 ہے اور یہ تقریباً 7 سال پرانا ہے۔ اگر میں اس کے متبادل میں کوئی سیمسنگ 2 لاکھ والا موبائل لے لوں تو میں سمجھوں کہ اب میرا معیار زندگی کافی بلند ہو گیا ہے، تو ایسے ممکن نہیں۔ معیار زندگی میرا وہی کا وہی رہے گا۔ پھر آپ نے ایسے پروگراموں میں لڑکیوں کے ہاتھوں میں بڑے قیمتی موبائل دیکھے ہوں گے، لڑکوں کے پاس بھی دیکھے ہوں گے۔ اچھی بات ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں اچھی قیمتی چیزیں اچھی لگتی ہیں، یہ ایک مثبت بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں اتنا قیمتی موبائل رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے ان کے لیے۔ اگر تو ان کے لیے یہ ضروری ہے وہ رکھیں تو پھر تو ٹھیک بات ہے، لیکن اکثر کو قیمتی موبائل رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کبھی خدا نہ کرے ہو سکتا ہے کہ ان کا موبائل گر جائے، ٹوٹ جائے، چوری ہو جائے، تو گم جائے، تو انہیں بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اس دکھ سے بچنے کے لیے ہمیں مناسب موبائل رکھنا ہے۔ پھر جو لڑکیاں موبائل کی اتنی شوقین ہوتی ہیں اور قیمتی موبائل رکھتی ہیں، موبائل کو استعمال کرتی رہتی ہیں، جب ان کی شادی ہو جائے، میں نے یہ تجربے سے دیکھا ہے، 3-4 میں نے یہ مثالیں دیکھی ہیں، اور یہ زندہ مثالیں ہیں کہ وہ سسرال میں آتی ہیں، شادی ہوتی ہیں، تو سسرال والے اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ جو ہماری بہو ہے وہ تو کھانے پینے کے علاوہ صرف موبائل ہی استعمال کرتی رہتی ہے، صبح شام یہی کام ہے۔ تو آخر کار کیا ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑائی جھگڑے اس قدر وہ بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جدائی پڑ جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، کیس ہو جاتے ہیں، نہ وہ موبائل رہتا ہے اور نہ ہی وہ موبائل ڈیٹا رہتا ہے۔ سسرال تو پہلے ہی ختم ہو گئے، اور پھر گھر والوں کی نظر میں بھی پہلے جیسی حیثیت نہیں رہتی، گھر والے بھی پسند کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس عادت کو، اس قدر جو موبائل کا استعمال کرنا ہے اسے ترک کرنا ہے۔ سسرال میں آ کر جو جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو پہلے پورا کرنا ہے۔ پھر تھوڑا بہت اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں، تو اسے برداشت کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہر ڈرامے کا، ہر فلم کا، ہر قسط کا اور ہر ایکٹر کا بھی آپ کو علم ہو، لیکن ذمہ داریوں سے آپ غفلت برتتے رہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کا گھر قائم نہیں رہے گا۔ پھر یہ کہ جب ایسے لوگ گھر میں آتے ہیں، اب شام ہو گئی ہے تو گھر میں آتے ہیں جیسے آپ کے گھر کا، ہمارے گھر کا، ہر گھر کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ جیسے ہم بھی شام کو سونے سے پہلے اکٹھے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کسی بھی نقصان پہ، کسی بھی معاملے پہ بہتری لانے کے لیے بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو ہمیں خاندان والوں کے ساتھ اس بات میں، اس گفتگو میں شامل ہونا ہے، انہیں وقت دینا ہے۔ بعض افراد ایسا کرتے ہیں کہ وہ فون پر مصروف ہوتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب دیکھنا جاری رکھتے ہیں، جس سے خاندان والوں کو، والدین کو غصہ آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو آپ اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا کرنا ہے کہ جب آپ اپنے والدین بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اگر کوئی اچھی چیز ہو تو آپ انہیں دکھا بھی سکتے ہیں، یہ دیکھیں امی، یہ دیکھیں ابو جی، اور بھائی باجی یہ دیکھیں، تو انہیں یہ اچھا لگے گا، کسی حد تک وہ درگزر کریں گے کیونکہ آپ انہیں اس بات میں شامل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ چپ کر کے دیکھتے چلے جائیں تو اس سے ان کے جذبات مجروح ہوں گے۔ تو ایسے نہیں کرنا، بلکہ ان کی باتوں میں، اس گفتگو میں آپ نے حصہ لینا ہے۔ دیکھیں، والدین نے آپ کی پرورش کی، آپ کی ضروریات پوری کرتے رہے، موبائل تو آپ کی پرورش، آپ کی ضروریات پوری نہیں کرتا رہا۔ اس میں تو آپ جب بھی ہو موبائل ڈیٹا ڈالتے ہیں اور بیلنس کرواتے ہیں، اس پہ پیسے ہی لگتے ہیں، اور جو فضول استعمال کرتے ہیں، وقت کا بھی ضیاع کرتے ہیں۔ جبکہ ہو سکے تو ہمیں والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، کبھی کبھی انہیں دبانا بھی ہے، تو وہ بے ساختہ ہو کر آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کے لیے اچھے الفاظ کہیں گے، جس سے آپ کی بہتری ہوگی، خدا آپ کو برکت دے گا۔ تو ہم نے والدین کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ پھر کہ ابھی ہم نے یہاں تک کافی حد تک مثبت منفی موبائل کا استعمال سیکھا ہے، تو آپ نے کیسے اندازہ لگانا ہے کہ فلاں شخص فضول موبائل کا استعمال تو نہیں کرتا یا کرتا ہے، تو آپ اسے کسی اجنبی نمبر سے ایک مس کال دیں۔ تو ایک مس کال دینی ہے، تو اگر تو وہ آپ کو رنگ بیک کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ موبائل کا فضول استعمال کرتا ہے۔ آپ نے دوسری مس کال نہیں دینی۔ اگر دوسری دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس بیلنس نہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ جبکہ جو بات ایک مس کال والی ہے، تو اگر وہ ایسا شخص ہے، موبائل کا فضول استعمال کرنے والا ہے اور اس کے پاس فضول ہی باتیں ہوں گی، تو آپ نے اس شخص کو، چاہے آپ کا دوست کیوں نہیں، اس سے رابطہ، تعلق ختم کر دینا ہے، اسے زندگی سے ترک کر دینا ہے۔ پھر ایسے لوگوں سے آپ نے کوئی توقع نہیں رکھنی، اور اگر تو وہ گھر کے افراد ہیں، ان سے رابطہ تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی۔ وہ اس لیے کیونکہ جو آپ ان سے توقع رکھیں گے اس سے زیادہ آپ کو پریشانی ہوگی جب وہ اس توقع پر پورا نہیں اترے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ نے وہ پوری کرنی ہے، اور اپنے وقت میں سے وقت نکال کر اس سے کوئی توقع نہیں رکھنی، بلکہ آپ نے وہ کام بھی خود سے کرنا ہے، کیونکہ جب وہ نہیں کرے گا تو آپ کو ذہنی ٹینشن، بے چینی وہ اس خود کام کرنے سے زیادہ ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے موبائل کا زیادہ استعمال کرنے والوں سے کوئی توقع نہیں رکھنی، چاہے وہ آپ کے گھر کے افراد کیوں نہیں۔ پھر وہ لوگ جو موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، دن میں آپ نے اس بات کے بارے میں سوچنا ہے کہ آیا میں موبائل کا کتنا استعمال کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کی بھی میری بھی کئی ایک مصروفیات ہیں، میں گھر کے بھی کام کرتا ہوں، کچن کے بھی، اور پھر آپ کے بھی مختلف کام کاروبار ہوں گے، اسی سے آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، چولہا جلتا ہے اور ترقی ہوتی ہے۔ اس وقت میں سے وقت نکال کر آپ کوئی اچھا ترقی والا کام کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ
گھنٹوں کے حساب سے دن میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ اتنا زیادہ موبائل کا ایک دن میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کتنا دن میں استعمال کرتے ہیں. کم استعمال کرنا ہے, ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو موبائل آپ کی سوچ کو, جذبات کو, احساسات کو, زور کو, خیالات کو یہ کچل دے گا. ان سب کو آپ تندرست, توانا رکھنے کے لیے, اپنی سوچ, جذبات کو کارآمد رکھنے کے لیے موبائل کا مناسب استعمال کرنا ہے. پھر بعض لوگوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ڈبہ موبائل انہیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ موبائل کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ موبائل کو کنٹرول کرنا جان جائیں گے, سیکھیں گے, تو آپ ترقی کریں گے. میں سوچتا ہوں کہ اگر بائبل کے دور میں موبائل ہوتا تو بائبل میں بھی یہ تعلیم ملتی کہ ہمیں موبائل کا مثبت اور منفی استعمال سے بچنا ہے. اور مثبت استعمال کیا ہے اور منفی استعمال کیا ہے. اور ہم نے آج کے دن جو میں نے موبائل کے حوالے سے باتیں کی ہیں, مثبت باتوں کو اپنانا ہے تو آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی, خاندان میں خوشحالی آئے گی. آپ ان باتوں کے وسیلے سے برکت پائیں گے اور آپ دوسروں کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے برکت, خوشی کا باعث بنیں گے. خدا کرے کہ ہم موبائل کے حوالے سے مثبت باتوں کو اپنا سکیں اور خدا سے برکت پا سکیں. خدا ہمیں ان باتوں سے برکت دے. آمین.